اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کو یزعمون جو یہ خیال کرتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک کہ وہ ایمان لائے ہیں ان احکامات پر جو آپ کی طرف نازل کیے گئے، وما انزل من قبلک اور ان احکامات پر جو آپ سے پہلے نازل کیے گئے، یعنی ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم تورات پر بھی ایمان لائے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان لائے ہیں۔ مراد منافقین ہیں جو یہود میں سے تھے۔ یریدون اور وہ پھر یہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت کہ وہ مقدمہ لے کر جائے الی الطاغوت شیطان کے پاس، وقد امروا جبکہ انہیں حکم دیا گیا ان یکفروا بہ کہ وہ طاغوت کا یعنی شیطان کا انکار کریں۔ یہ در حقیقت منافقین کا ذکر ہے۔ ویسے تو مفسرین نے اس کے پس منظر میں مختلف واقعات بھی لکھے ہیں، اگر روایتاً وہ واقعات درست ہوں تو وہ واقعات ان واقعات کو اس کا پس منظر بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ پس منظر نہ بھی ہو تو قرآن مجید صرف ایک پس منظر کی حد تک ہی نہیں ہے، اس کے عموم احکامات عام ہیں اور سب کو شامل ہیں۔ منافقین یہ کیا کرتے تھے کہ جہاں انہیں یہ یقین ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے اور ہم حق پر ہیں، پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر آتے تھے اور اپنا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تھے۔ لیکن جہاں انہیں یہ خطرہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کا فیصلہ کریں گے اور ہم تو غلط اس پر ہے یعنی ناحق پر ہیں، تو تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر نہیں آتے تھے۔ جس طرح کہ آج کل کے دور میں یہ عام ہے کہ جہاں انسان کو یقین ہوتا ہے کہ قرآن سے ہم فیصلہ کریں گے تو فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، تو بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ قرآن کے مطابق ہو۔ لیکن جہاں انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم شریعت کی طرف جائیں گے تو اس میں ہم پھنسیں گے، تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں عدالتوں میں جائیں، عدالتوں سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہ آج کل عام ہے اور یہی اس آیت کا موضوع ہے کہ یہ معاملہ منافقین کیا کرتے تھے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سخت نکیر فرمائی ہے کہ دعویٰ تو یہی ہے کہ ہم مومن ہیں، لیکن جب فیصلے کا وقت آ جائے تو پھر طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ طاغوت سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ طاغوت ہے، تو طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ جیسے بہت سارے معاملہ کا ہم نے خود سامنا کیا ہے کہ جب سامنے والے کو کہا جائے کہ بھائی قرآن و سنت تو یہ نہیں کہتا جو آپ کہہ رہے ہو، تو سامنے سے کہتے ہیں بھائی قرآن و سنت تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ہم نے عدالت کو بھی تو دیکھنا ہے نا، پاکستانی قانون کو بھی تو دیکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ کہیں پر مجبوری ہو گئی کہ وہاں آپ نے پاکستانی قانون جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ ماننا آپ کی مجبوری ہے، تو اس میں آپ مجبور ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ایک معاملہ آپ خود قرآن و سنت کے مطابق سلجھا سکتے ہیں، وہاں آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی قانون تو یہ کہتا ہے، تو پھر آپ مومن تو نہیں ہوئے، پھر تو آپ منافق ہو گئے۔ اگر آپ دل سے مومن ہیں تو پھر آپ کو قرآن و سنت کا جب پتہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ پاکستانی قانون، تو وہاں آپ کو پاکستانی قانون نہیں ماننا ہے۔ ہاں اگر کسی نے آپ کو مجبور کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے، توہین عدالت ہو سکتی ہے، غداری کا مقدمہ ہو سکتا ہے، تو ایک مجبوری ہے، اس میں شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے۔
لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر وہاں پر یہ بات اٹھا لینا کہ قرآن و سنت تو ٹھیک ہے لیکن ہم نے پاکستانی قانون کو بھی تو دیکھنا ہے، یہ پھر وہی منافقت ہی ہے جو اس آیت کے اندر ذکر ہے کہ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ فیصلے لے جائے شیطان کے پاس، وقد امروا، جبکہ ان کو تو یہ حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا بہ، کہ طاغوت کا تو انکار کر لے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں لے جا کر مبتلا کر دے، یعنی اللہ سے اور حق سے دور کر دے اور باطل کے اندر انہیں مبتلا کر دے۔ شیطان کا تو یہی مشن ہے اور وہ اسی شیطان کے مشن پر گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔